الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ پالیٹکس یا سیاست میں آنے کا مقصد ہونا چاہیے، نہ سیاست وراثت ہے، نہ یہ پلاٹ ہے کہ ایک باپ سے ٹرانسفر ہو دوسرے بیٹے کی طرف، نہ یہ فیکٹری ہے کہ ایک سے دوسرا بیٹا دوسرے سے تیسرا۔ پالیٹکس ہے فیلڈ میں کام کرنے کا نام، پالیٹکس ہے علاقے کی اپ گریڈیشن، پالیٹکس ہے ایک پیشن، پالیٹکس ہے کہ اپنے علاقے کو اپ گریڈ کیا جائے۔ میں آپ کے آگے 3-4 چیزیں رکھوں گا جو ہمارا فوکس ہے اور جس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ میاوالی منرلز ہمارا جو ضلع ہے، میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ پاکستان کی طرح کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ جیسے پاکستان میں ہر نعمت موجود ہے، پہاڑ موجود ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، ہر چیز موجود ہے، اسی طرح میاوالی میں بھی ہر چیز موجود ہے۔ ہمارے پاس معدنیات کے وہ ذخائر، وہ وسائل ہیں کہ جن کے بنیاد پر گجرانوالہ کی انڈسٹری، فیصل آباد کی انڈسٹری، سیالکوٹ کی انڈسٹری، تمام پاکستان کی انڈسٹری، 5-6 انڈسٹریز جو ہیں بڑی، چاہے سوڈا ایش ہے، چاہے ٹیکسٹائل، یہ جو ہے ٹائلز اور سیرامک انڈسٹری ہے، چاہے شیشے کی انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی معدنیات ہیں جن کو ابھی تک ہم نے پروب ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے میاوالی منرل سٹی کے نام سے، جس کی پوری فیزیبلٹی اللہ کے فضل سے ہم پوری تیار کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پرائورٹی نمبر 1 یہ ہوگی کہ جیسے ہی ہم کسی مقام پر پہنچے تو اس پروجیکٹ کو لے کر آگے چلیں اور میاوالی منرل سٹی کے نام پر یہاں پر کام شروع کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے پاس پانی، جب دریائے سندھ پہاڑ سے اتر کر آتا ہے میدان میں تو سب سے پہلے حق ہمارا بنتا ہے پانی کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی میاوالی 1901 کا ضلع ہے اور آج تک ہماری 70% جو زمین ہے ضلع ڈسٹرکٹ میاوالی کی وہ پانی سے محروم ہے، اور ہمارے پاس جو 2-3 مختلف قسم کی نہریں چلتی ہیں ان کا حال آپ کو معلوم ہے کہ خاص گندم کی بجائی کے دنوں میں کبھی موٹر خراب ہو جائے گی، کبھی کیا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی کیا مسئلہ ہو جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کی وجہ سے ہماری مین جو سرکولیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہماری زمینیں غیر آباد ہیں، اور ہمارا جو کسان ہے وہ مجبور ہے ٹربائن سے پانی لگانے کا، اور اس کا ریٹ آپ کو معلوم ہے، جبکہ دریائے سندھ میاوالی میں سے گزر رہا ہے اور سب سے بڑی نہر اس پاکستان کی میاوالی کا دل ہے، لیکن ہم پانی سے محروم ہیں۔ ہماری نمبر 2 پرائورٹی یہ ہوگی کہ اپنے حصے کا جو پانی جو ہمارا حق ہے، یعنی جتنے پرسنٹیج ہمارے ایکڑ ہے اس پر ہمارا حق ہے، ہم اپنے علاقے کے ایک ایک انچ کو اس پانی سے سیراب کریں۔ یہ ہماری پرائورٹی نمبر 2 ہے۔ پرائورٹی نمبر 3، تعلیم، اور تعلیم کے بغیر کوئی بھی علاقے ترقی نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اٹک کی ساتھ، میجر طاہر صادق کا تذکرہ میں پہلے بھی کرتا تھا کہ ایک بندے نے کوشش کی تو 7 یونیورسٹیز اس وقت وہاں پر ہیں، 7۔ انفارچونیٹلی ہماری ایک یونیورسٹی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سیاست کا شکار ہے، اور ہم آج تک اس کے اندر اپنے جو مکمل چیپٹرز ہیں ان کو نہیں کھول سکے۔ ہماری پرائورٹی ہوگی کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو، ہمارے کالجز کو، ہمارے سکولز کو ہم نہ صرف اپ گریڈ کریں بلکہ جو پوسٹ ملازمین ہیں، موسیٰ خیل کے اندر اس وقت ٹوٹل 1 ٹیچر موجود ہے اور 15 کہاں پر ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا ہیلتھ، ہمارے ہیلتھ کے اندر اگین RMCs RHCs جتنی بھی ہیں ان کی حالت بے انتہا خراب ہے۔ ہم فوکس کریں گے کہ ہمارے ہیلتھ کے مسائل ٹھیک، ہمارا انفراسٹرکچر، ہماری روڈز، ہماری ہر چیز۔ خوبصورت چھوٹا سا ہمارا شہر ہے اور بہت خوبصورت ضلع ہے، لیکن ہمیں آج تک کوئی کام ٹاؤن پلاننگ یا پراپر پلاننگ کے ساتھ کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے ہم نے اس کام کو توجہ نہیں دی، اور ہماری ٹوٹل پالیٹکس، تھانے کچہری، اس کو بند کرا دو، اس کو چھڑوا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، اور ہم نے قبائل کو آپس میں دشمنیوں، قبیلوں کی آپس کی دشمنیوں کا ہم نے فائدہ اٹھایا پالیٹیشنز نے، کبھی ایک کا ساتھ کبھی دوسرے کا ساتھ۔ قتل و غارت کے اندر ہمارا نمبر 1 ہے، میاوالی جیل ہماری آباد ہے، جبکہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز اور ہماری بیٹیوں کے لیے پراپر ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور چلے جائیں، جس فیلڈ میں جائیں گے، جس گورنمنٹ کا آفس میں جائیں گے، یہ ہم پالیٹیشنز کا کام ہے
کہ ڈسٹرکٹس کو اپ گریڈ کرنا، اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک بننے کے ساتھ ہمارے سے یہاں سے ٹوٹل ڈسٹینس ہے اسلام آباد کا 2 گھنٹے. ہم نے سی پیک کا فائدہ اٹھانا ہے. کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آنے والی ہے. ہماری مین پرائورٹی ہے اسمال میڈیم انڈسٹری زون کے قیام کی کوشش. اور اسمال میڈیم انڈسٹری زون سکندرآباد موسیٰ خیل کے درمیان اس جگہ پر کسی جگہ پر جس پر ٹوٹل ہم نے گیس پائپ لائن کی کوشش کرنی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہم یہاں پر لوگوں کو مہیا کر سکیں وہ لگائیں. جہاں 10 ٹریلے لوگ خریدتے ہیں اور اربوں روپے کی مشینری روڈوں پہ چلاتے ہیں اور بچہ ڈرائیور، باپ ڈرائیور، پھر نسل ڈرائیور. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹرک نہ چلائیں، وہ شوق بھی پورا کریں، لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو محدود کر لیا. میاں والی ایک ایسا ضلع ہے کہ ہمارا کوئی بندہ کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے صحافت میں ہے، چاہے کسی بھی مقام پر ہے، اس کو میاں والی کا وہ نام روشن کرتا ہے. میاں والی وہ کئی فوج میں ملازم ہے، کئی پولیس میں ملازم ہے، وہ میاں والی کا نام روشن کرتا ہے اور اس ایک بندے کی وجہ سے پورے علاقے کا نام ہوتا ہے. لیکن ہمارا اپنا گھر جس حالت میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے بچے پڑھانے ہو، اگر کسی نے اپنے آپ کو بچانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میاں والی چھوڑ کے پنڈی سیٹل ہو تاکہ آپ کی اولاد بھی بچ جائے اور آپ کے بچے بھی بچ جائے. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں سے باہر چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا علاقہ اپ گریڈ نہیں کیا. یہ ہے ہماری موٹی پریورٹی. اور اس کے علاوہ ہم نے ہر صورت، یہ آپ کو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہم نے ہر صورت یہ تھانہ کلچر، برے آدمی کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ دینا، اور اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اداروں کو مضبوط کرنے کے بعد کسی بھی M&A کا کام نہیں ہے کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور وہاں جا کر پٹواری کے لیے سفارش ہو یا رجسٹری محرر کے لیے سفارش ہو. ہم معاملات کو اس انتظام میں لے کر جائیں گے کہ ہر آفس، ہر ادارہ مضبوط ہو. ہم اس کو مضبوط کریں، بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں کی یہاں پہ پوسٹنگ کریں تاکہ علاقے کے لوگوں کو ریلیف ملے. میں مثال دیتا ہوں ایک ڈپٹی کمشنر کیپٹن محمود کی. ہماری کوشش ہوگی کہ دوبارہ اس صورت کا ڈپٹی کمشنر ہو اور وہ لوگوں کے مسائل کو سنے. بہترین ڈی پی او ابھی بھی ہمارے پاس دونوں اچھے اور امن امان ہو اور ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. خیر جی چھوڑ دے وہ شکل یہ نہیں تبدیل کی. ادارے مضبوط ہوں، ایجوکیشن سسٹم مضبوط ہو، بچوں کو داخلے ملیں، کالجز مضبوط ہوں. میں خلاف نہیں ہوں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم، پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم بھی مضبوط ہو، لیکن جن اداروں کا کام ہے سب سے پہلے وہ مضبوط ہوں اور اس کے بعد دوسرے ادارے بھی مضبوط ہوں. ہمارے پاس یہاں پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے پاس ایک یہ جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے یہ آیا. اس نے مجھے کہا کہ خرم بھائی سب سے بری حالت آپ کی میاں والی کی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہیں پر بھی مریض کی اتنی تذلیل نہیں جتنے آپ کے ہاسپٹلز میں اور آپ کے ڈاکٹرز کے پاس مریض کی تذلیل ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا پانی کا صاف گلاس ان کو کوئی نہیں دیتا. یعنی ہمارے لوگوں کو تذلیل کی جاتی ہے. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان تمام مسائل کو دیکھیں گے کہ کوئی بھی جگہ پر کسی بھی جگہ پر چاہے شکردرہ سے کو ہماری بہن اٹھ کے آئے، چاہے پپلا سے آ رہی ہے، اس کی عزت، اس کے ایمان، اس کی جان اور اس کے مال کا تحفظ کرتے ہوئے کہیں پر بھی اس کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے موٹی چیزیں. باقی اسمبلی کے اندر آواز بلند کی جاتی ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کر علاقے کے بارے میں، ملک کے بارے میں بولا جاتا ہے. اللہ کی توفیق سے میں آپ کا وہ بھائی ہوں، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مہربانی سے، جو کہ نہ صرف اپنے ضلع کا نام اٹھا سکتا ہے، ضلع کے نام کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، حقوق کے لیے بات کر سکتا ہے. اور اللہ کے حکم سے آپ ہمارے ساتھ ہوں، صحافی برادران ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ ہوں، تو ہم اپنے علاقے کے حقوق لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم انشاءاللہ اپنے حقوق لیں گے. آخری پوائنٹ، بچے، نوجوان، سب سے فوکس ہمارا یہ ہے کہ اس علاقے کے بچے جو کہ پڑھ لکھ کے گئے ہیں ان کے لیے علاقے کے اندر روزگار ہو، ان کے لیے علاقے کے اندر اسمال میڈیم انڈسٹری ہو. صرف اور صرف ایک میاں والی منرل سٹی کے قیام کی فیزیبلٹی میں 5 لاکھ آدمیوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے. 5 لاکھ آدمی کا روزگار، انیشل روزگار جڑا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. یہ تھی موٹی باتیں تو کرنے کے لیے بہت ہیں. اب ہم آپ سے سوال جواب کی نشست کریں گے تاکہ میرا سر ایک کوشچن ہے میجر صاحب.
آپ سے کہ ایک تو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے پینل میں اطاولہ شادی خیر کو ایک آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے پینل مکمل کیا اطاولہ شادی خیر آ گئے 85 میں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی ترجمان بھی ہیں, رہنما ہیں, کیا آپ ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے دونوں؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پی پی 86 میں کون آپ کو امیدوار ہے؟ اچھا جی, رانا صاحب کا جو سوال ہے نا سر وہ یہ ہے کہ کیا آپ الیکشن لڑیں گے پارٹی ٹکٹ پہ. ہم نے یہ پینل بنایا, اطولہ خان کو میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا اطولہ خان آپ آئیں, ہمارے پاس ویکیوم ہے اور آپ اپنے علاقے کے اندر ایک پسندیدہ شخصیت ہے. یہ میری اپنی ورکنگ ہے. جب میں نے کمپین شروع کی تو لوگوں سے میں نے جب پوچھا تو اطولہ خان کی وہاں پر بہت اچھی لوگوں کے اندر ایسی تھی کہ اطولہ خان کو ہونا چاہیے. تو اطولہ خان اور ہم مل کے, یہ تو ہو گیا ہمارا پینل نمبر 1. 85 میں اطولہ خان آ گئے, 89 میں ہم. ابھی دوسرے سوال پہ بعد میں ہوں گا جو آپ نے کہا کہ آپ کس پر الیکشن لڑیں گے. دیکھیں ہم لڑیں گے اپنے بھائیوں کی پلس دیکھ, ہم فیصلہ کریں گے آپ تمام بھائیوں کی مشاورت کے ساتھ. وہ چیز جو پبلک پسند نہ کرے, ایک چیز ہے جو ہمارے بھائیوں کو پبلک کو پسند نہیں آ رہی تو ہم وہ فیصلہ نہیں کریں گے. دوسری پرائرٹی ہماری ہے کہ ہم ہر صورت کسی ایسے مقام پر آئیں, گورنمنٹ کے اندر آئیں کہ ہم آ کر یہ جتنی باتیں میں نے جتنی خواہشات کا اظہار کیا, آپ اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں آپ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر آپ حکومت کا حصہ نہیں ہوتے تو آپ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. آج کے دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس پوزیشن میں ہیں, اللہ کی طرف سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, کہ ہم ان چیزوں کو اچیو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب گورنمنٹ میں بھی, اور ہم آ کر اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے. آگے پی پی 86 کی بات, ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کی, کچھ اہم لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے اور وہ اس کا ریزلٹ آپ کے پاس اس 3-4 دن میں آ جائے گا انشاءاللہ. جیسے ہی وہ ریزلٹ آئے گا ہم آپ کے آگے اناؤنس کریں گے. میجر صاحب آپ ضلع الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا آپ کسی کے ساتھ علاقائی اتحاد بھی کریں گے؟ علاقائی اتحاد کیسے سر؟ جیسے مختلف پینل بنا رہے ہیں, آزاد امیدوار پھر رہے ہیں, دو اکٹھے رل کے, بچر صاحب رل گئے علی حیدر نور کے ساتھ, ٹھیک ہے اس قسم کی آپ سر. دیکھیں نا, ہم پہلے تو پینل آپ کے سامنے آ گئے, اطولہ خان اور ہم آ گئے. ابھی ہمارا ایک امیدوار رہتا ہے پی پی 86 کے لیے, وہ انشاءاللہ آپ کو 3-4 دنوں کے اندر ہم وہ بھی اناؤنس کر دیں گے. اس کے علاوہ لوکل پینلز ہم ساروں کو بنا رہے ہیں, ان تمام معزز لوگوں کو کہ جن کی وقت ہے, جن کا وزن ہے, آپ تمام بھائیوں کو ہم اپنے ساتھ ملاتے آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ہماری کیسی موومنٹ چل رہی ہے. میجر صاحب کل ایک بہت اہم ایشو بلکہ ایک کوشچن تھا سر, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جب نواز خان نے اٹھایا کہ عبید اللہ خان شادی خیر صاحب اور عمیر حجات خان روکڑی جو ہے وہ لاہور جا رہے ہیں اسپیشل ملاقات کرنے کے لیے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی, میجر صاحب کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. ایک یہ کوشچن سر, ایک اسی سے ریلیٹڈ سر کوشچن کہ عبید اللہ شادی خیر صاحب تو چلو آپ کے حریف ہیں کہ آپ نے 89 میں الیکشن لڑنا ہے, تو عمیر حجات خان روکڑی صاحب کیوں پریشان ہے؟ کیا آپ نے پی پی 88 اور NA90 میں بھی کوئی امیدوار اتارنا ہے؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کی سیاست میں بلیو ہی نہیں کرتے. میں اگر میرے کل گل پہنچ کہ وہ جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور مجھے یہ کنفرم ہے کہ یہ بات ہوئی ہے تو وہ جانے, ان کا کام جانے. اب وہ کیوں پریشان ہے, سنی کیوں نہیں جاتی, مجھے سمجھ اس چیز کی نہیں آتی. یہ جو الفاظ ہے سنی جاتی ہے. آپ کے پاس ڈی پی او موجود ہے, آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر موجود ہیں, آپ تمام لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو حالات و واقعات کا علم ہوتا ہے. ہم کسی آفیسر کو کوئی غلط کام کہنے کے مجاز ہے ہی نہیں. ہماری بات پی ٹی آئی کے اندر بھی جب تھے تو ہماری بات سنی جاتی تھی. اس وقت کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کہتے تھے ہماری نہیں سنی جاتی, اس کی سنی جاتی. کمشنر ان کو ملنے کے بعد ہمیں ملتا تھا. وجہ یہ تھی کہ ہم علاقے کی ترقی, علاقے کی بحالی, علاقے کے لیے بات کرتے تھے, پروجیکٹس کی بات کرتے تھے. تو کوئی یعنی وہ ان کی پالیٹکس کا طریقہ یہی ہے جس پر وہ بات کر رہے ہیں. ہمارا وہ طریقہ ہے ہی نہیں. ہم اس سیاست کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اداروں کو اپنے ماتحت رکھ کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں کہ ساری بڑی چل رہی ہے. تو ساری وہ ہے ہی نا پالیٹکس. ہم نے تو اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور اداروں کو مضبوط کر کے پالیٹیشین مضبوط ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا چھوٹا سا میسج. میجر صاحب الیکشن فروری میں ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی سر, الیکشن آپ کو جو اناؤنسمنٹ ہے, الیکشن آج کے دن تک 100% فیبروری میں الیکشن ہو رہا ہے. سر مل رہی ہے بات سنی, اس کا مطلب ہے آپ کو آن گراؤنڈ سچویشن کا پتہ نہیں نظر آتا ہے, جو آدمی وہی نظر آتا ہے. ہم ہر وہ بندہ جو ملوث نہیں, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میری گزارش 9 مئی کے واقعے سے 1 سال پہلے کا میں نے بولنا شروع کر دیا کہ اللہ کا واسطہ یہ روش نہیں چلتی.
علاقے اپ گریڈ کی جاتے ہیں, پروگریسو پالیٹکس کی جاتی ہے. ان معاملات سے رولنگن ماما گلا کرنے والے تب جہاں پتر اسے گلے پہ انہوں نے ماما کو پوچھو, گھر جہاں برباد ہیں. یعنی ہم تمام لوگوں کا جو ملوث, دیکھیں 2 تھانوں کی, ایک FIR مسخر, ایک FIR کمر گشانی, جہاں پر معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. جو FIR ہے آپ کی شہر میاں والی کی, اس کے اندر ایک ایک چیز کو فورنسک سے لے کے ایک ایک چیز کو انہوں نے جو ملوث ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی FIR نہیں کاٹی اور زیر تفتیش ہے. اب کیسز چل رہے ہیں, کیسز چلیں گے. ہم ظاہر سے جو جس کے لیے ہو سکے گا جائز کام ہم اس طرف چلیں گے. میں تو نہ بندن چاہ جڑے شروع دا دیا کہ اللہ دا واسطہ نے کام نہ کرو, ملک دے وچ انہیں نہیں چلتا ہونا کام. اپنے علاقے میں اپ گریڈ کرنا ہے, پروگریسو پالیٹکس کرنی ہے. اپنے ملک نال میں نے دسو اپنے گھر نال ہی کوئی کام کرے سی, اپنی چھاتی کو ڈھیسی. اگر میں دوجاں دے بالاں نوں پرووک کرنا شروع کر دیواں تے آکھاں بھئی یہ کر دیو تے میرے اپنے بال ہر نعمت نال لطف اندوز تھی نے پے ہون. یہ سیاست ساری کون جنہیں اپنے بچہ کر سوچے نے انہیں آرے نہ بالا کر سوچا. سب تو زیادہ میں گالیاں کڈیاں گئی جلے میں گلاں کیتیاں, ایسی غلیظ اور گندی گالی کڈی گئی. لیکن میرے کو پتا ہے کہ میں ٹھیک کرے نہ. اج تمام وہ لوگ جڑے بانے نوادا ٹھیک آتا, اسا علاقہ بچاونا ہے, اپنی نسل بچاونی سے, اسا جیلاں آباد نہیں کرنی. میرا یہ سارا مشن. میں صاحب